بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله وصحبه وأمته أجمعين أما بعد. عزیز طلباء کرام، سابقہ ویڈیو کے اندر ہم نے سبق نمبر 7 پڑھا تھا. سبق نمبر 7 کے اندر فعل ماضی کی اقسام کا بیان تھا. آج کی اس ویڈیو کے اندر بھی ہم فعل ماضی کی ایک تقسیم ہی پڑھیں گے اور وہ تقسیم معروف اور مجہول کی تقسیم کہلاتی ہے. معروف اور مجہول کیسے کہتے ہیں، کیسے عربی زبان میں اس کی ادائیگی کی جاتی ہے، اس کو تعبیر کیا جاتا ہے، اس کی طرف جانے سے پہلے میں اردو زبان سے کچھ آپ کو اس کے بارے میں تصور دینا چاہتا ہوں، کچھ آپ کے سامنے وضاحت کرنا چاہتا ہوں. عام طور پر جب ہم اردو زبان میں بات کرتے ہیں تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم فعل کے ساتھ اس کے فاعل کو ذکر کرتے ہیں اور بعض اوقات ہم فعل کے ساتھ اس کے فاعل کو ذکر نہیں کرتے. فاعل کو کیوں ذکر نہیں کرتے، اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں. کبھی ہمیں معلوم نہیں ہوتا، کبھی ہم چھپانا چاہتے ہیں، کبھی ہم اس کے ذکر کرنے میں، بیان کرنے میں کچھ فائدہ نہیں سمجھتے. تو مختلف وجوہات ہوتی ہیں جس کی بنا پر ہم فعل کے فاعل کو ذکر نہیں کرتے. مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے میں نے کتاب پڑھی. اب میں نے کتاب پڑھی، اس میں پڑھنا فعل ہے اور جو کہہ رہا ہے وہ فاعل ہے کہ اس نے کتاب پڑھی ہے. لیکن اگر اس جملے کو یوں کہا جائے کہ کتاب پڑھی گئی، جملہ تو ٹھیک ہے، یعنی یہ تو معلوم ہوگا کہ فعل ہوا ہے، لیکن یہ فعل کس سے ہوا یہ معلوم نہیں ہے. کہا گیا کہ کتاب پڑھی گئی، اس کا ذکر نہیں ہے اس جملے کے اندر کہ کس نے پڑھی ہے. ایسے ہی کاپی پھاڑی گئی، کس نے پھاڑی ہے معلوم نہیں، جملے میں اس کا ذکر نہیں ہے. اور ایک ہے کہا جائے بچے نے کاپی پھاڑی ہے. اب یہاں پر بچہ وہ فاعل ہے اور کاپی کا پھٹنا یہ فعل ہے. تو فعل اور فاعل دونوں موجود ہوں تو کہا جاتا ہے اس کا فاعل معلوم ہے، معروف ہے، مشہور ہے. اور اگر جملے کے اندر فاعل موجود نہ ہو تو کہا جاتا ہے فاعل معلوم نہیں ہے. تو جو چیز معلوم نہیں ہوتی وہ مجہول ہوتی ہے، اس کو مجہول کہا جاتا ہے. تو یہی معروف، معلوم، مجہول ہے کہ جب فعل کا فاعل معلوم ہو، ذکر ہو اس کا جملے کے اندر. یعنی معلوم ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پتہ ہے یا نہیں ہے، پتہ ہو یا نہ ہو اس سے تعلق نہیں، جملے میں اس کا تذکرہ ہے یا نہیں ہے. اگر تذکرہ ہے تو کہہ دیا جائے گا کہ یہ فعل معلوم ہے یا فعل معروف ہے، اور اگر تذکرہ نہیں ہے تو کہا جائے گا کہ یہ فعل مجہول ہے. تو عربی زبان میں معلوم اور مجہول کو کیسے بیان کرتے ہیں ماضی کے صیغے میں، اس کو آج کی اس ویڈیو کے اندر جانتے ہیں. تو آئیے عبارت پڑھتے ہیں. الدرس الثامن، 8واں سبق. المعروف والمجهول في الماضي، ماضی معروف ہو، مجهول وہ فعل جس کا اصل فاعل موجود ہو. الفعل المعروف فعل معروف کہلاتا ہے. آپ فعل معروف اور فعل مجہول کے اس فرق کو اردو کی ان دو مثالوں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں. اوپر کہا نا وہ فعل جس کا اصل فاعل موجود ہو وہ فعل معروف کہلاتا ہے. تو اس کا جو ضد ہے، مفہوم مخالف ہے، وہ کیا ہے کہ وہ فعل جس کا اصل فاعل موجود نہ ہو جملے کے اندر اس کو فعل مجہول کہیں گے. اب دیکھیے دو مثالیں. نوکر نے دروازہ کھولا. دروازہ کھولنا یہ فعل ہے اور نوکر اس کا فاعل ہے، جملے کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے. دوسرا جملہ ہے دروازہ کھولا گیا. کس نے کھولا ہے یہ معلوم نہیں، یعنی اس کا تذکرہ نہیں یہاں جملے کے اندر. فرماتے ہیں پہلے جملے میں دروازہ کھلنا ایک کام ہے، ایک فعل ہے جس کا کرنے والا معلوم ہے اور وہ ہے نوکر. لیکن دوسرے جملے میں کام تو سمجھ میں آ رہا ہے، یعنی دروازہ تو کھلا ہے، فعل تو معلوم ہو رہا ہے، تاہم یہ نہیں پتہ چل رہا کہ اس کا کرنے والا کون ہے، دروازہ کھولنے والا کون ہے، اس کا جملے میں تذکرہ نہیں ہے. اس لیے کہا جائے گا کہ پہلے جملے میں فعل کا فاعل موجود ہے، دوسرے جملے میں فعل کا فاعل موجود نہیں ہے. کیونکہ ہر فعل کو فاعل کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اس اسم کو جس پر فعل واقع ہوا ہے فاعل کا قائم مقام قرار دیا گیا ہے. جو اعراب فاعل کا تھا وہی نائب فاعل کو دیا گیا ہے. یہ آگے جب عربی کا جملہ آئے گا نا اس میں آپ دیکھ لیں گے کہ جو مفعول ہوتا ہے اس کو نائب فاعل بنا دیا جاتا ہے اور پھر مفعول کو اس کا اپنا اعراب یعنی فتحہ نصب نہیں دی جاتی، بلکہ فاعل کا اعراب ضمہ پیش اس کو رفع اس کو دی جاتی ہے. مجہول ماضی میں بھی ہوتا ہے اور مضارع میں بھی ہوتا ہے. اس سبق میں ہم ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ بیان کرتے ہیں. ماضی مجہول ماضی معروف سے بنتا ہے، اس لیے صرف اتنا کیجئے کہ ماضی کے پہلے حرف کو ضمہ اور آخر سے پہلے حرف کو کسرہ دے دیجئے.
آخری حرف پر وہی حرکت رہے گی جو ماضی معروف کے آخری حرف پر ہے، لیکن یہ ان افعال کا قاعدہ ہے جن کا ماضی سے حرفی 3 حروف سے جس کا ماضی بنا ہو، اس کے لیے یہ قاعدہ ہے۔ مثالیں آپ کے سامنے ہیں، میں ان پر اس کی تطبیق کرتا ہوں۔ دیکھیے ضربہ، یہ 3 حرفی فعل ماضی ہے۔ ہم نے کہا پہلا کام یہ کرنا ہے کہ پہلے حرف کو زبر کے بجائے پیش دینی ہے، عضو بن جائے گا۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے کہ آخر سے پہلے والے حرف کو کسرہ دینی ہے۔ آخر سے پہلے والا حرف کیا ہے؟ را ہے، تو را کے نیچے کسرہ آ گئی تو کیا بنا؟ زوری، اور آخر میں فتحہ باقی ہے تو زوری با بن جائے گا۔ ضربہ فعل معلوم ہو گیا، مارا اس ایک مرد نے، زوری با مارا گیا اس ایک مرد کو، فاعل یعنی ذکر نہیں کیا۔ فعلا کیا اس ایک مرد نے، فعلا کیا گیا اس ایک مرد سے، ذہبا گیا وہ ایک مرد، ذہبا لے جایا گیا اس ایک مرد کو۔ اس کے ساتھ پھر با کا صلہ استعمال ہو جائے گا، کیونکہ یہ مجہول کا جو صیغہ ہے یہ متعدی افعال میں عام طور پہ بنتا ہے۔ جب لازم کے ساتھ اس کو بنایا جاتا ہے تو پھر صلہ وغیرہ کی حاجت پڑتی ہے، یہ آگے تفصیلی بات ہے، آپ اس کو صرف نحو کی کتابوں میں خود ہی پڑھ لیں گے۔ لیکن جن کا ماضی 3 سے زائد حروف پر مشتمل ہو، وہاں اتنا کیجئے کہ ماضی کے پہلے حرف کو ضمہ، آخری سے پہلے حرف کو کسرہ، آخری حرف کو فتحہ اور باقی تمام حروف کو ضمہ دے دیجئے۔ مثال دیکھیے اتہمہ، اب اتہمہ میں جو فعل ماضی کے حروف ہے وہ 5 ہیں، الف یعنی حمزہ، حمزہ، دو تا، ہا اور میم، 5 ہو گئے۔ اب کیسے اس کو مجہول بنایا جائے گا؟ پہلے کلمہ کو، پہلے حرف کو پیش دیں گے تو حمزہ پہ پیش آ گئی، اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ آخر سے پہلے والے حرف کو کسرہ دینی ہے، تو آخر سے پہلے والا حرف ہا ہے، ہا کو کسرہ دے دی گئی۔ اور تیسرا کام کیا کرنا ہے کہ آخری حرف پر فتحہ باقی رکھنی ہے، تو میم پر فتحہ باقی ہے، باقی تمام متحرک حروف کو ضمہ دینی ہے۔ تو یہاں پر متحرک حرف پیچھے تا بچتا ہے تو اس پر ضمہ آ گئی، تو کیا بن گیا؟ اتہیمہ، اتہیمہ۔ ایسے اجتنبا ہے، اجتنبا کے اندر حمزہ کو ضمہ دیں گے، اج بن جائے گا، اور آخری حرف پر فتحہ باقی رکھیں گے اور آخر سے پہلے والے کو کسرہ دیں گے، اور باقی متحرک حروف کو جب آپ ضمہ دیں گے تو بن جائے گا اجتنبا، اجتنبا، اور جو ساکن ہے وہ اپنی حالت پر ہی باقی رہے گا۔ ایسے ہی استغفرہ ہے، پہلے جو حرف ہے حمزہ اس کو پیش دے دیں، اس بن جائے گا، اور پھر آخری حرف پر زبر رہے گی، آخر سے پہلے والے پر کسرہ آ جائے گی، ساکن اپنی حالت پر رہے گا، باقی متحرک ضمہ میں تبدیل ہو جائیں گے، تو صیغہ بن جائے گا استغفرہ۔ یوں آپ اس کو یعنی معلوم سے مجہول کا صیغہ بنائیں گے۔ ماضی مجہول کی گردان، یہاں جو ماضی مجہول کی گردان ہے وہ سے حرفی کے اعتبار سے پہلے لکھی گئی ہے، اس کو دیکھیں۔ غائب کے صیغے، واحد مذکر، بعث وہ ایک مرد بھیجا گیا۔ اب وہ ایک مرد بھیجا گیا، بھیجنے والا کون ہے اس کا تذکرہ جملے میں نہیں ہے۔ تسنیہ مذکر بعث وہ 2 مرد بھیجے گئے، بھیجنے والا کون ہے ان کا تذکرہ نہیں ہے۔ جمع مذکر بعثوا وہ سب مرد بھیجے گئے، بھیجنے والوں کا تذکرہ نہیں ہے۔ واحد مؤنث بعثت وہ ایک عورت بھیجی گئی، بھیجنے والے کا تذکرہ نہیں ہے۔ تسنیہ مؤنث بعثتا وہ 2 عورتیں بھیجی گئیں، جمع مؤنث بعثنا وہ سب عورتیں بھیجی گئیں۔ مخاطب کی صیغہ دیکھیے، واحد مذکر بعثتا تو ایک مرد بھیجا گیا، تسنیہ مذکر بعثتما تم 2 مرد بھیجے گئے، جمع مذکر بعثتم تم سب مرد بھیجے گئے۔ واحد مؤنث بعثتی تو ایک عورت بھیجی گئی، تسنیہ مؤنث بعثتما تم 2 عورتیں بھیجی گئی، جمع مؤنث بعثتن تم سب عورتیں بھیجی گئی۔ متکلم کی صیغہ، واحد مذکر و مؤنث بعثتو میں ایک مرد بھیجا گیا، میں ایک عورت بھیجی گئی، تسنیہ مذکر و مؤنث بعثنا ہم 2 مرد بھیجے گئے، ہم 2 عورتیں بھیجی گئیں، جمع مذکر و مؤنث بعثنا ہم سب مرد بھیجے گئے، ہم سب عورتیں بھیجی گئیں۔ یہاں تک تو ہم نے ماضی مطلق کے متعلق جو بحث تھی فعل معروف مجہول کی وہ پڑھی ہے۔ اب اس کے بعد ماضی کی جو دوسری 3 قسمیں ہیں ان سے متعلق بات موجود ہے، اس کو دیکھیے۔ ماضی کی دوسری 3 قسمیں، ماضی قریب، ماضی بعید اور ماضی استمراری بھی مجہول ہو سکتی ہے۔ ماضی استمراری تو مضارع مجہول پر کانا داخل کرنے سے بنے گی، یعنی کانا یخرجو، کانا یخرجانی، اور مضارع مجہول کا قاعدہ ابھی آپ کو معلوم نہیں، اس لیے اسے کسی دوسرے سبق میں بیان کریں گے۔ البتہ ماضی قریب کے لیے مجہول ماضی مطلق پر قد
اور ماضی بعید کے لیے مجہول ماضی مطلق پر کانا داخل کر دیجئے، یعنی وہی جو آپ نے ماضی مطلق کے اندر مجہول کا طریقہ کار پڑھا ہے اس کے مطابق صیغہ بنا دیں، ابتدا میں قد لگا دیں یا ابتدا کے اندر کانا لگا دیں۔ یہ آپ کو بتا دیا کہ مفعول بھی جو ہے وہ نائب فاعل واقع ہوتا ہے، اور جب وہ نائب فاعل واقع ہوگا تو وہ اگر مذکر ہے تو آپ نے فعل بھی مذکر لانا ہے، وہ اگر مؤنث ہے تو فعل بھی مؤنث لانا ہے، اس کی آپ نے ترتیب کو یا مطابقت کو قائم رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے الامثلہ، مثالیں ترکیب کیجیے۔ حصد الفلاح الزرع، کاشتکار نے کھیتی کاٹی۔ حصد یہ فعل معروف ہے، فعل معلوم ہے، الفلاح یہ فاعل ہے، الزرع یہ مفعول بھی ہے۔ نیچے والا جملہ دیکھیے، حصد الزرع، حصد یہ فعل مجہول ہے اور الزرع یہ نائب فاعل ہے۔ اب الفلاح جو اوپر کی جملے میں فاعل ہے وہ نیچے موجود نہیں ہے، تو اس لیے الزرع اس پر جو فتحہ ہے وہ بھی موجود نہیں ہے، بلکہ اس کو الفلاح کی ضمہ دے دی گئی ہے تاکہ وہ فاعل کی اعراب کے اندر نیابت کرے۔ کھیتی کاٹی گئی، کاشتکار نے کھیتی کاٹی، دونوں جملوں میں فرق آپ کے سامنے موجود ہے۔ شربت الماء الباردہ، میں نے ٹھنڈا پانی پیا۔ شربت یہ فعل معروف ہے، ضمیر اس کے اندر فاعل ہے، الماء الباردہ یہ موصوف صفت اس کا مفعول بھی ہے۔ مجہول کا جملہ دیکھیے، شرب الماء البارد، شربہ یہ فعل مجہول ہے، الماء البارد یہ موصوف صفت اس کا نائب فاعل ہے، اور آپ دیکھیں کہ نائب فاعل مذکر ہے تو فعل بھی مذکر ہے، اور الماء البارد اوپر کے جملے میں تو اس پر فتحہ ہے، نچلے جملے میں اس پر ضمہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ الماء البارد اوپر مفعول بھی واقع ہوا ہے، نیچے نائب فاعل ہے، یعنی فاعل کی اعراب میں نیابت کر رہا ہے۔ اس کے بعد قد فتح الخادم الباب، یہ ماضی قریب کا جملہ ہے اور معروف کا صیغہ ہے کہ خادم نے دروازہ کھولا ہے۔ قد فتح یہ ماضی قریب ہو گیا، الخادم یہ اس کا فاعل ہو گیا، الباب یہ مفعول بھی ہو گیا۔ قد فتح الباب، دروازہ کھولا گیا ہے، کس نے کھولا ہے اس کا تذکرہ نہیں ہے، تو قد فتح یہ ماضی قریب مجہول ہے، اور الباب یہ اس کا نائب فاعل ہے، حالانکہ سابقہ جملے میں یہ مفعول بھی تھا، تو اس کی جو فتحہ ہے وہ اس لیے ختم کر دی گئی کہ اب یہ مفعول بھی نہیں ہے بلکہ نائب فاعل ہے۔ تیسرا جملہ ہے کان جرح الجاموس الولد، یہ ماضی بعید کا جملہ ہے، یہ ماضی بعید کا صیغہ ہے اور معروف کا صیغہ ہے، بھینس نے لڑکے کو زخمی کیا تھا۔ کان جرح یہ ماضی بعید کا صیغہ ہو گیا، معروف کا الجاموس یہ فاعل ہو گیا، الولد یہ مفعول بھی ہو گیا، اور اس کے بعد نیچے مجہول کا جملہ دیکھیے، کان جرح الولد، کان جرح یہ ماضی بعید ہے لیکن مجہول ہے، الولد یہ نائب فاعل ہے، ما قبل جملے میں یہ مفعول بھی واقع ہوا تھا، یہاں پر ضمہ کی وجہ وہ نائب فاعل ہونا ہے۔ تو یہ جملے آپ نے دیکھ لیے، جو قواعد ہم نے پڑھے ان کی تطبیق بھی کر لی۔ اب اس کے بعد سوالات کا سیکشن ہے، نتقدم الى الاسئلة وقد عرفت بانني لا اجيب لك في الفيديو عن هذه الاسئلة، انت تجيب بنفسك وتكتب في كراستك، فتعال نبدأ الاسئلة۔ الاسئلة سوالات، پہلا سوال ہے ماضی معروف سے ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ کیا ہے۔ دوسرا سوال ہے 3 حرف والے ماضی اور 3 حرف سے زائد والے ماضی میں مجہول بنانے کے اعتبار سے کیا فرق ہے۔ تیسرا سوال ہے ماضی بعید مجہول کیسے بنائی جائے گی، قد حفیظہ سے گردان بھی لکھیے۔ چوتھا سوال ہے ماضی بعید مجہول کیسے بنائی جائے گی، کانا اکلا سے گردان بھی لکھیے۔ اور پانچواں سوال ہے کیا فعل مجہول میں بھی نائب فاعل کے مذکر و مؤنث ہونے کا اعتبار کیا جائے گا یا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ فهذه 5 أسئلة أنت تجيب عنها وتكتبها في كراستك، ونحن نكتفي بهذا القدر اليوم وننتهي عن درسنا هذا، وسنلقى إن شاء الله في الدرس الآتي، في الفيديو الآتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.